اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب انا اعطیناک الکوثر میں شروع کے جو لفظ ہیں وہ ہے، یہ انا کے ساتھ ہے نا، پھر ہے اعطینا، اعطینا کے ساتھ جو ہے وہ تا ہے، اور پھر یہ الکوثر ہے۔ تو انا کیا چیز ہے جی؟ انا کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی تاکید کے لیے آتا ہے، بالکل۔ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرف مشبہ بالفعل کا مسئلہ یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ حرف مشبہ بالفعل براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے، ان کے اور فعل کے درمیان میں کوئی اسم یا ضمیر ہونا یا اسم موصول ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ کل 6 ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، یا ان کو انا و اخواتھا بھی کہا جاتا ہے، یعنی انا اور اس کی بہنیں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی حرف براہ راست فعل پر نہیں آ سکتا، ان کے اور فعل کے درمیان میں کوئی اسم یا کوئی ضمیر ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہاں یہ جو نا کی ضمیر ہم نے لگائی ہے یہ اسی وجہ سے لگائی ہے نا۔ ادروائز تو اس آتینا کے اندر بھی یہ نا کی ضمیر موجود ہے، لیکن یہ نا اس لیے لگایا تاکہ حرف مشبہ بالفعل اور اس آتینا کے فعل کے درمیان میں ضمیر متصل جو ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر متصلہ ہے، اور اس کا صیغہ جو ہے وہ جمع متکلم کا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، حرف مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ وہی ضمیر ہوگی جس کا فعل آگے آ رہا ہوگا۔ تو آگے یہ جو آتینا ہے نا، یہ جمع متکلم کا فعل ہے، اور بیچ میں جو ضمیر ہے نا وہ بھی جمع متکلم کی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر یہاں واحد متکلم کا فعل ہوتا تو پھر یہاں جو ضمیر آتی وہ کون سی ہوتی؟ جی یا والی ضمیر ہوتی، واحد متکلم والی۔ پھر ہوتا انی آتیتو، اس طرح سے ہوتا انی آتیتو، لیکن یہاں چونکہ جمع متکلم ہے تو انا آتینا۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا، انا کے ساتھ نا کو ملا کر کبھی کبھی قرآن مجید میں اس کو الگ بھی لکھا گیا ہے، یعنی یہ اس طرح سے بھی آپ کو ملے گا، اننا بالکل برابر ہے اصل میں انا کے، تو یہ ایک ہی چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے اور کہیں بالکل ملا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ اس کا۔ اچھا پھر دیکھیں، آتینا جو ہے یہ ہمارا فعل ہے۔ اچھا، فعل کے ساتھ جب متصل ضمیر آتی ہے تو وہ کیا بن کے آتی ہے؟ فعل کے ساتھ متصل ضمیر، جی مفعول۔ تو یہ جو کا ہے نا یہ ہے اس کا مفعول اول، اور یہ جو الکوثر پر آپ نصب دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی مفعول ہونے ہی کی وجہ سے ہے، تو یہ ہے اس کا مفعول ثانی۔ یہ اس طرح کی مطلب یہ پوری عبارت بن رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ ہے آتینا کا لفظ۔ آتینا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ماہرین؟ مادے وغیرہ کے اعتبار سے بتائیے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے یہ عین، وا اور واو ہے۔ مجرد میں ویسے باب نصرہ سے آتا ہے، مجرد میں باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے یہ، لیکن یہاں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا۔ باب افعال میں یہ ہے جناب ماضی جمع متکلم۔ باب افعال میں ماضی کا جمع متکلم کا وزن ہے جی
نا، افعلنا، اس افعلنا کے وزن پہ عین پا واو ڈالیں گے، کیا بنے گا؟ او نا۔ اچھا، اب وہ قاعدہ یوں ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو مادہ ہے نا، اس مادے کا نام ہے ناقص یائی۔ تو ناقص کا بنیادی طور پر یہ قاعدہ ہے، ویسے یہ کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ اس قاعدے میں یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے اندر واو، جو واو ہے مادے کا واو، وزن کے واو کی بات نہیں کر رہے، مادے کا واو چوتھے نمبر یا اس کے بعد اگر آتا ہے تو اس واو کو ہم یا میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ناقص کا قاعدہ ہے، آپ کو میں لکھا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ذرا اچھے سے تسلی ہو جائے۔ جی، یہ اسکرین آپ کے سامنے ہے، اور یہ ناقص کا قاعدہ نمبر 6 ہے بیسیکلی، جو کہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں جی، قاعدہ نمبر 6 کہتا ہے کہ ناقص واوی کی واو بدل جائے گی یا میں اگر یہ کسی لفظ میں چوتھے نمبر یا اس کے بعد واقع ہو، چوتھے نمبر یا اس کے بعد واقع ہو اور اس سے پہلے پیش نہ ہو، کیونکہ اگر پیچھے پیش ہوگا تو ہم اس کو یا میں بدلیں گے، لیکن وہ پیش اس کو پھر واو میں تبدیل کروا دے گی، اس لیے ہم یہ اضافی شرط یہ لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے پیش نہ ہو۔ تو بنیادی بات یہ کہ کسی بھی لفظ میں واو اگر چوتھے نمبر یا اس کے بعد آئے گا تو وہ یا میں بدل جائے گا، اور یہ بہت ساری جگہوں پر معاملہ پیش آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئیے یہاں پر جی، اس کو ہم ناقص واوی کر دیتے ہیں، ناقص واوی۔ تو یہاں پر جو ہمارا یہ واو ہے یہ چوتھے نمبر یا اس کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اس واو کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ یا میں۔ تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا طرح سے کوئی، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، عطا کرنا، دینا، بخشنا، یہ سب اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے آتے ہیں دو مفعول، کس کو عطا کرنا اور کیا عطا کرنا، کس کو عطا کرنا اور کیا عطا کرنا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا مفعول ہے کا کی ضمیر، یعنی کس کو عطا کرنا ہے، اور دوسرا مفعول ہے یعنی کس کو عطا کرنا ہے اور پھر کیا عطا کیا، وہ الکوثر وہ لفظ آ گیا، ٹھیک ہے؟ الکوثر کا جو لفظ ہے یہ بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کا مادہ تو کاف سارا ہے، کثرت سے ہے بیسیکلی، یہ لفظ کثرت سے یہ لفظ ہے، البتہ اس کے بھی کئی معنی ہیں جو کہ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک معنی یہ ہے کہ یہ جنت کی نہر اور حوض کا نام ہے، بعض کی رائے ہے کہ یہ اس سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، بعض کی رائے ہے کہ قرآن اور نبوت مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ بعض کی رائے ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی بہت زیادہ خیر، اور پانچویں رائے یہ ہے کہ جو چیز تعداد میں کثیر اور عظمت ہو وہ کوثر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز ایک تو تعداد میں بھی زیادہ ہو اور اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہو تو وہ شے جو ہے وہ کوثر کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر جو فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، تو اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو، کوثر کا ترجمہ خیر کثیر کر لیتے ہیں ہم، ٹھیک؟ یہ آسان سا ترجمہ ہو جائے گا، یہ بات ہے جو یہاں پر آگے ترجمے کے اعتبار سے، اور خیر کثیر میں یہ تمام مفاہیم بھی شامل ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے خیر کثیر دی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، یعنی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اور آپ کو قرآن عطا کیا گیا ہے، اور آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے بڑی امت ہے تعداد کے اعتبار سے، یہ بھی اس کے اندر پہلو شامل ہے۔ آپ کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانوں کی طرف ہے، تا قیام قیامت آپ کی رسالت ہے، تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جو اس میں، پھر آپ کو صحابہ جیسے جانثار ساتھی جو ہے وہ میسر آئے، یہ بھی اس کوثر کے اندر مفہوم آ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آیت نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ اب جو یہاں فا آ رہا ہے یہ ہے فا
سببیہ، ٹھیک، یعنی جو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس سبب سے کیا کرنا ہے، تو یہ فا سببیہ ہے، تو کے معنوں میں آ جائے گا۔ اگلا ہے صلی لربک، اس میں جو صلی ہے یہ اصل میں ہے فعل امر۔ اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لی جو ہے وہ ہمارا ہے حرف جار، اور اس کے بعد جو ربی ہے، ربی ہمارا مجرور ہے اور مضاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو پھر تا کی ضمیر ہے جو کہ متصلہ بن رہی ہے، مضاف الیہ، متصلہ مجرورہ ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو آگے ایک ایک کر کے کہ کیا چیز آ رہی ہے۔ اب اس میں جو اصل جو ہمارے لیے چیز ہے وہ ہے صلی۔ صلی کے بارے میں ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ فعل امر ہے، اس کا مادہ ہے صاد، لام اور واو۔ بیسیکلی صلات سے لفظ نکلا نا، اور صلات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واو آپ کو نظر آتا ہے، صلوات میں بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاد لام واو ہے، مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک معنی جو ہے وہ حرارت حاصل کرنا بھی ہوتا ہے، دعا مانگنا بھی ہوتا ہے، اور لو لگانا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو صلی ہے یہ آیا ہے باب تفعیل سے۔ باب تفعیل میں یہ واحد مذکر حاضر سے فعل امر ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا، بناتے ہیں اس کو۔ تو باب تفعیل میں واحد مذکر حاضر کے صیغے کا وزن جو ہے وہ ہے تفعلو، تفعلو، یہ اس کا وزن ہے باب تفعیل کے اندر۔ تو تفعلو میں ہم صاد لام اور واو انسرٹ کریں تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ بنے گا تصلیو، کیا ہو جائے گا جی؟ تصلیو۔ اچھا جی، تصلیو میں آپ کو ایک میں نے ناقص کا قاعدہ استعمال کیا تھا یہاں پر، یہ قاعدہ یہاں ہم نے استعمال کیا تھا، تو وہی قاعدہ آپ یہاں پر بھی جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے۔ تو کیا تھا وہ قاعدہ، یاد ہے کہ واو جو ہے کسی بھی لفظ میں چوتھے نمبر یا اس کے بعد اگر آئے گا تو اس واو کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ یا میں، واو کو ہم بدل دیں گے یا میں۔ تو جب واو کو ہم یا میں بدلتے ہیں یہاں پہ تو کیا بن جاتا ہے یہ لفظ؟ تسلیو، یہ بن جاتا ہے تسلیو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے جو کہ ناقص میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ قاعدہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہیں پہ جی۔ یہ قاعدہ ہے ہمارا ناقص کا قاعدہ نمبر 2، اور قاعدہ نمبر 2 ہمیں جو بات بتا رہا ہے اس کو میں آسانی سے بھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ بس نوٹ کر لیں یہاں سے کہ یہ قاعدہ ہے جو ہم نے استعمال کرنا، اور یہ قاعدہ کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو ورڈ پہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ قاعدہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس واو پیش والی ہو اور اس سے پہلے اگر پیش آ رہا ہو، واو پیش والی ہو اور اس سے پیچھے اگر پیش آ رہا ہو، تو آپ اس کو تبدیل کر دیں گے واو ساکن میں۔ پیش وہ ویسے رہے گا، پیش ویسے رہے گا، واو جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر یا پیش والی ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی ہم کرتے یہ ہیں کہ یا کو ساکن کر دیتے ہیں، زیر ویسی رہتی ہے اور یا ہماری ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے بنیادی طور پر جو کہ آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں تو یہ والی جو سچویشن ہے نا وہ ہمارے لفظ میں آ رہی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لام پیش ہے، سوری یا پیش والی اور اس سے پیچھے زیر آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا کو ساکن کر دیں گے، تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا تو سل لی، کیا ہو جائے گا؟ تو سل لی۔ یہ ہو گیا نارمل ہمارا فعل، یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ اگر بنانا ہوگا تو وہ ایسے ہی بنے گا، تو سلی بن جائے گا۔ اب ہم جب اس کا فعل امر بناتے ہیں
ہم نے بنانا ہے فعل امر. فعل امر بنانے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوتے ہیں جی. کون کون سے کام کرنے جی بتائیے؟ فعل امر بناتے ہوئے پہلا کام جی، پہلا کام ہے علامت مضارع ہٹا دینا. علامت مضارع جب ہم نے ہٹائی تو ہمیں کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، جب ہم علامت مضارع ہٹائیں گے ہمیں کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو پہلا حرف ہوگا وہ متحرک ہی بچ رہا ہے. اگر پہلا حرف ساکن بچتا ہے تو پھر ہمیں شروع میں کچھ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تو ہو گیا علامت مضارع ہٹا دی. ایک اور کام کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کے آخری حرف کو مجزوم کرنا ہے. اور مجزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر لام کلمے والا صیغہ ہے یا پہلا صیغہ ہے تو اس کو ساکن کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے یعنی یا، اس پر پہلے سے ہی سکون ہے. تو اگر کسی کو آپ اتنا سکون دیں گے کہ سکون کے اوپر سکون دیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ ٹھیک، تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس وقت پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ دونوں چیزیں ہم ہٹا دیں گے، تا ہم نے علامت مضارع میں سے ہٹا دی اور یہ ہم نے یا ہٹا دی اس قاعدے کی وجہ سے کہ ساکن پہ ساکن آئے گا تو وہ بالکل دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو ان دو چیزوں کے تحت ہمارا یہ لفظ صلی جو ہے وہ بن گیا. آپ اسی طرح کی پریکٹس جو ہے نا، ایک مادہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے لیے رکھیے گا اس کو. زا، کاف اور واو، اس سے آپ یہی لفظ بنانے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو یہ والا لفظ مل جائے گا تزکی، اور اس کا فعل امر مل جائے گا زکی. تو یہ آپ پریکٹس کرنے کے لیے خود سے ذرا دیکھیے گا اس کو. اچھا، معنی اس کے نماز پڑھنے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے. نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اور درود بھیجنا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہاں نماز پڑھنے ہی کا حکم ہے. فصلی لی ربی کا، لی حرف جار وہ ہم نے اوپر دیکھ لیا، اور ربی کا تو فصلی لی ربی کا ترجمہ ہو جائے گا تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اچھا، اور کیا کرنا ہے جی؟ ونحر. ونحر میں جو واو ہے وہ ہے جناب علی عطف کا. اور پھر اچھا، اب میں نے جب اس کو واو سے الگ کر دیا تو اب مجھے بتائیے میں اس کو کیا پڑھوں گا؟ انحر پڑھوں گا، انحر پڑھوں گا یا انحر پڑھوں گا؟ یہ فعل امر ہے، بالکل ہے. تو اس کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے جی، بالکل. تو یہ لفظ ہمارا یہاں میں لے لیتا ہوں اس کو، یہ بن جائے گا انحر. یہ انحر کیسے بنا ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو. مادہ اس کا ہے نون، ہا اور را، جو کہ فتح سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بنتا ہے نہرن. جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیسیکلی گلے میں چوٹ لگانا یا ذبح کرنا. تو یہاں ذبح کرنے ہی کے معنوں میں، اور خاص طور پر اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے یہ نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بنا کیسے ہے یہ؟ واحد فعل امر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. باب فتح میں تفعلو کا وزن آئے گا جی، تفعلو کا وزن ہے. اور تفعلو کے وزن پہ نون ہا را ڈالنے تو کیا بنے گا؟ تنحرو. تنحرو سے فعل امر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تا ہٹ جائے گی، اور را کو میں کیا کر دوں گا؟ ساکن کروں گا. را کو ساکن کر دوں گا تو یہ میرے پاس بنے گا کچھ اس طرح سے. نون ساکن ہو جائے گا، ہا پہ زبر اور را ساکن. اب چونکہ میں نون ساکن کس سے پڑھ نہیں سکتا، لہذا مجھے شروع میں ایک حمزہ لگانا پڑے گا. اور اس حمزہ پر چونکہ عین کلمے پر پیش نہیں ہے، عین کلمے پر پیش ہوتی تو ہم اس حمزہ پر پیش لگاتے، لیکن پیش نہیں ہے لہذا ہم زیر یہاں پہ لگائیں گے. زبر ہم نہیں لگاتے، زبر آتا ہے صرف باب افعال کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی پیچھے سے ملاتے ہیں تو پھر یہ نہیں پڑھا جاتا. لہذا جب ہم نے واو سے ملایا اس کو تو پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ونحر. ونحر. لہذا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، پیچھے سے ملانے کی صورت میں یہ نہیں پڑھا جاتا.
تو اس کو ہو جائے گا اور قربانی پیش کیجئے، یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہو جائے گا، یا قربانی کیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے، قربانی کیجئے ایسے کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم اس پوری آیت کا ترجمہ لیں تو ہو جائے گا تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آیت نمبر 3 ہے جی، ان شانیہ کا هو الابتر۔ اگر ہم اس پورے کو لے لیں نا تو یہ بنتا ہے کچھ اس طرح سے۔ ان کیا ہے جی ہمارا حرف مشبہ بالفعل۔ شانیہ کا جو ہے یہ ہے ہمارا بیسیکلی مبتدا، شانیہ کا جو ہے وہ ہمارا مبتدا ہو رہا ہے، اور الابتر جو ہے نا یہ ہے بیسیکلی خبر، لیکن خبر نارملی نکرہ ہوتی ہے، یہاں پہ خبر معرفہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں یہ جو ضمیر آئی ہے، یہ ضمیر اس کو ہم کہتے ہیں متعلقہ ضمیر، اور یہ حصر کے اسلوب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی شانیہ کا مبتدا ہے اور الابتر اس کی خبر ہے، اور ہوا جو ہے وہ حصر کے اسلوب کے لیے لائے گئے۔ حصر کے اسلوب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں اور بیچ میں ضمیر ڈال دیتے ہیں، تو حصر کے اسلوب کے لیے ہم نے یہاں پہ خبر کو معرفہ کر دیا اور بیچ میں متعلقہ ضمیر ڈال دیا۔ اچھا، اب جو لفظ ہے وہ شانیہ کا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، شانیہ کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ جو حمزہ پہ زبر ہے نا، یہ اس انا کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے، انا کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ شانیہ کا میں جو ہے وہ شانیہ جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے، اور یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ ہمارا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور شانیہ پر جو نصب آئی ہے وہ منصوب ہے انا کی وجہ سے، یا اس کو آپ کہہ لیے کہ دوسرے الفاظ میں انا کا اسم جی۔ شانیہ جو ہے اس کا مادہ ہے شین، نون اور حمزہ، اور یہ بھی باب فتح سے آتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بغض رکھنا، فعل میں جب آئے گا بغض رکھنا، نفرت کرنا، تو اس سے یہ بنا ہے اسم الفاعل۔ اسم الفاعل کا وزن ہمارے پاس ہوتا ہے فاعل، کیا ہوتا ہے فاعل، اور فاعل پر اگر میں اس کو ڈالوں تو یہ کیا بن جائے گا شانی ان، کیا بن جائے گا شانی ان، لیکن جب میں اس کو مضاف بناؤں گا تو مضاف ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی تنوین خفیف ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا شانی او، اور انا لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا شانی آ، انا کی وجہ سے۔ تو اسم الفاعل میں اس کے معنی کیا ہو جائیں گے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، اس طرح کے یہ معنی اس کے بن جائیں گے، یا سمپل دشمن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو شانیہ کا کیا ترجمہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا دشمن یا آپ سے دشمنی کرنے والا۔ تو ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، ہوا کا مطلب تو ہی ہو جائے گا، وہ بھی ہم لے لیں گے۔ الابتر، الابتر جو ہے اس کا مادہ ہے با، تا اور را، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے باب سمیہ سے، اور اس کا مصدر بنتا ہے بطرن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی کٹ جانا، بے اولاد ہونا، یا نسل کٹا ہونا ہے، جس کی کوئی آگے اولاد نہ، وہی معنی تقریباً بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے جناب اسم التفضیل کا ایک وزن ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہوتا ہے افعلو، الو کے وزن پہ آتا ہے اسم التفضیل، جیسے اکبرو، اصغرو، اعظمو وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ بن جائے گا اب رو۔ اسم التفضیل میں اس کے معنی ہو جائیں گے سب سے زیادہ
جڑ کٹا کہہ لیجئے، نسل کٹا کہہ لیجئے، سب سے زیادہ بے اولاد کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی بن جائیں گے. بے نسل کر لیں تو زیادہ بے نسل صحیح ہے. یہ اسم التفضیل افعلو کے وزن پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ معنی ہو گئے. تو الابتر وہ معرفہ اس لیے آیا کیونکہ ہمیں حصر کا اسلوب پیدا کرنا تھا. تو افعلو کی جگہ الافعلو کر لیں گے تو وہی ایک ہی بات ہو جائے گی. جی تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے. تو ہم اگر اس کو ایک جگہ جمع کریں، جی جناب سورہ کوثر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ جی یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یہ جو نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، تو اس پر ابو لہب نے جو ہے وہ خوب شور مچایا تھا کہ کیا کہا تھا کہ بطیرہ محمد معاذ اللہ کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی بے نسل ہو گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور بتایا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نسل ہوگا، بے اولاد ہوگا، اور آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی کیجیے. اور آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں ابو لہب کا کے نام کا نہیں ملے گا آپ کو، اور نہ ہی کوئی اپنی نسبت ابو لہب سے جوڑنے کو پسند کرتا ہے. کوئی ایک بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ابو لہب سے اپنی نسبت کرنا پسند کرتا ہو. جبکہ کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جن کے ناموں کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے یا احمد لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے. تو اس میں ایک بات اور ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت کرتا ہے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے اس کی طرف بھی رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ جب خیر عطا فرمائے تو دو کاموں کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے. ایک کام کیا ہے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی، اور دوسرا کام کیا ہے؟ ونحر، اور قربانی کیجیے. تو اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کے فضل کے ملنے پر بندے کو یہی دو طریقے اختیار کرنے چاہیے. ایک طرف نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری طرف قربانی کے ذریعے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے. یعنی جو نعمت ملی ہے یہ نہ ہو کہ سب کچھ خود ہی ہڑپ کرنے کے چکر میں رہے اور اللہ کو بھی فراموش کر دے، تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کے لیے نماز کا استعارہ آ گیا، اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اسراف و تبذیر نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے یہاں پر قربانی کا لفظ استعمال کیا گیا. ہمارے ہاں حال کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، لیکن کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز اس کی ضائع ہوتی ہے؟ گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی معاملہ ہے، تو سب سے پہلے کیا چیز اس کی منقطع ہونا شروع ہوتی ہے؟ جی نماز کا معاملہ. بالکل، ایک طرف وہ عبادات میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ایسا ایسا وہ شکر کی جگہ جو ہے وہ تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ جب جتنا اللہ کی طرف سے فضل ہو اتنا زیادہ اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو، اتنا زیادہ شکر بھی ادا کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے بندوں کی طرف، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو ہے وہ رزق کے خزانے کھولے ہیں تو آپ اپنے اس رزق کے دروازوں کو دوسروں کے لیے بھی کھولیں. سب کچھ جو ہے وہ قارون کی مانند خود بخود ہڑپ کرنے کے چکر میں نہ رہیں. وہ اللہ کے بندوں پہ بھی خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کریں، قرآن و سنت کی خدمت کے کاموں میں بھی جو ہے وہ لگائیے، دین کے پھیلانے میں جو ہے وہ اس کو لگائیے. یہ الحمدللہ ہو گئی ہماری سورہ کوثر. اجازت ہے آج کے لیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.